الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا و امیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين آج بیس جمادی الاخری 1444 سنہ ہجری ہے اور 2 دن بعد 22 جمادی الاخری حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی، آج بھی یہی تلاوت کی گئی ہے، جو کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ریلیٹڈ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ نہ جانے یہ کون سی مرتبہ شخص ہے جس کو میرے آقا نے اپنے اور صدیق اکبر کے بیچ میں جگہ عطا فرمائی۔ جب وہ شخص چلا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کو یہ اعزاز کس سبب سے ملا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر اس طریقے سے درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ بڑا مختصر تھا درود پاک، تو آپ بھی مل کے یہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد
کما تحب وترضى لہ۔ بڑا مختصر اور بڑا جامع درود پاک۔ ایک درود پاک کی فضیلت میرے آقا نے بیان فرما دی، اور دوسرا میرے آقا نے اپنی شان بھی بیان فرما دی کہ مجھ پر جو بھی درود پڑھتے ہو، جہاں سے بھی پڑھتے ہو، جیسے بھی پڑھتے ہو، جن الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے درود پاک کے ایک ایک حرف سے میں واقف ہوتا ہوں۔ اس لیے جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کیا کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، آج بھی انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا صدیق اکبر اور میرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں ایسے ہیں جیسے سورج اور چاند ہوتے ہیں، اور فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر۔ میرے وصال زہری کے بعد ان دونوں یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی پیروی کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں تقریباً 316 احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابی بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم کریم شفیق جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کے بیٹے صحابی ہیں، آپ کے پوتے صحابی ہیں، ان 4 پشتوں میں صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، اور مشہور غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر جو ہے وہ آزاد کیا۔ بلکہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر بلال سے یہ کہا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا بلال جب میں جنت کی سیر کے لیے جا رہا تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں اپنے آگے سن رہا تھا۔ جب میرے آقا نے سیدنا بلال کی یہ شان بیان کی تو کچھ لوگوں نے بلال سے کہا بلال تمہارا تو بڑا مقام ہے، تمہارا تو بڑا مرتبہ، تم تو صدیق اکبر سے بھی آگے بڑھ گئے، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز آقا نے آگے چلتے ہوئے سنی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میں اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اپنا ماضی بھولا نہیں ہوں، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام سیدنا بلال ہے۔ جب آپ نے صدیق اکبر نے ان کو امیہ کی غلامی سے آزاد کرے، بڑے مہنگے داموں ان کو خریدا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر تو بڑے سمجھدار انسان ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں، لیکن یہ گھاٹے کا سودا کیسے کرے، اتنا مہنگا اس کالے بلال کو خریدا۔
یقیناً کوئی احسان کیا ہوگا بلال نے زندگی میں، اس کے بدلے میں صدیق اکبر نے اس کو آزاد کرایا ہے۔ جب یہ بات عام ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ صدیق اکبر کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے کہ کسی احسان کے بدلے میں بلال کو آزاد کرایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا، اتقا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک اور مقام فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے تم میں سے زیادہ اللہ کا مکرم، اللہ کا پیارا، اللہ کا مکرم وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہاں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اے صدیق اکبر تم وہی اتقا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس نے کسی احسان کے بدلے میں اپنا مال خرچ نہیں کیا، یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے جو کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ الا ابتغاء ربہ وجہ الاعلی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرایا ہے۔ آگے انعام کیا دیا اللہ نے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ والضحیٰ سے پہلی صورت ہے، سورۃ اللیل کی آخری آیات ہے اور غالباً آخری 5 آیات ہے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، اس کی 5ویں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کے بارے میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ اور اس سے پہلے صورت میں کیا فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے صدیق اکبر تجھے بھی اتنا دیں گے، اتنا دیں گے تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صدیق اور سرکار دو عالم کو ساتھ ساتھ رکھا، اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کا قرب کتنا پسند ہے۔ آج بھی مزار کے اندر سرکار نے ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ لاکھ لوگ جدا کرنے کی کوشش کریں، لاکھ مرتبہ گھٹانے کی کوشش کریں، لیکن قیامت تک کوئی بھی سرکار سے ان کو جدا نہیں کر سکتا، سرکار سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک دوسرے مکتبہ فکر سے شخص سے کہا کہ یار تم مدینہ شریف جاتے ہو، عمرہ کرتے ہو، لیکن جالیوں کے سامنے نہیں جاتے۔ تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ وہاں پر 2 اور شخص لیٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے نہیں جاتے۔ صدیق و فاروق کو نہیں مانتے، وہ ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم سرکار کے سامنے جا کے صلاۃ و سلام باز نہیں کرتے، باہر سے دور سے اسلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بدبخت تو کیا جائے گا، آقا خود نہیں آنے دیتے، تمہارے چہرے تمہاری شکلیں ایسے اس قابل ہے ہی نہیں کہ سرکار کے سامنے جا سکو۔ تو میرے آقا نے تو اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے قریب لٹا کے رکھا ہوا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے شمار جب ان کو آزاد کرائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے بارگاہ میں لے کے جب گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، تبلیغ اسلام فرما رہے تھے۔ جب دیکھا صدیق بلال کو لے کے آ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور آپ آگے بڑھے، حتیٰ کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے چادر مبارک زمین پر تشریف لے آئی۔ میرے آقا نے جا کر سیدنا بلال کو سینے سے لگایا، کہا بلال تو دین کے راستے میں بڑا ستایا گیا ہے۔ کہا صدیق تم نے اکیلے اکیلے سودا کر لیا، اس کو آزاد کر لیا، اے صدیق ہمارا حصہ بھی شامل کر لیتے، ہمیں بھی شامل کر لیتے اس میں،
صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جو مال صدیق اکبر نے نفع دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 4 نکاح فرمائے، 2 مکے میں اور 2 مدینے میں۔ پہلا نکاح آپ نے ام قتیلہ سے کیا جن سے حضرت عبداللہ اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح آپ نے ام رومان سے کیا جن سے سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہی سیدہ ام رومان ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں حور عین کو دیکھنا ہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ایسی حسین و جمیل سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال سن 6 ہجری میں ہو گیا، سرکار کے وصال سے پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ تو ان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہو، جو سرکار کی زوجہ بنی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، جس کو ہم کیا کہیں، اس کو سانڈو کہتے ہیں، جس کو ہم زلف بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کی زوجہ ہیں، اور سیدہ اسما بنت امیس، یہ دونوں آپس میں ماں کی طرف سے سگی بہنیں ہیں۔ یہ 2 بہنیں، ایک بہن سرکار کے نکاح میں آئی اور دوسری بہن سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، لہذا یہ سرکار کے سسر بھی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے، اور سرکار کے یہ ہم زلف بھی ہے، یعنی ایک بہن سرکار کے نکاح میں اور ایک صدیق اکبر کے نکاح میں۔ اور سیدہ اسما بنت امیس صدیق اکبر کی تیسری زوجہ ہے، اور صدیق اکبر کا بیٹا محمد بن ابی بکر ان سے پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی نے ان سے نکاح فرمایا، سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی صدیق اکبر کے اس بیٹے کو یعنی محمد بن ابی بکر کو امام حسن اور امام حسین کے سوتیلے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، کہ محمد بن ابی بکر کی ماں کا نام بھی وہ جو سیدہ اسما بنت امیس، اور حسن حسین کی جو سوتیلی ماں ہے وہ بھی ان کی ماں ہے، لہذا وہ سوتیلے بھائی ہو گئے۔ اور جب محمد بن ابی بکر کی زوجہ دونوں آپس میں سکی بہنیں تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر بانو مولا علی نے اس کا نام پوچھا، امام حسین کی زوجہ ہے شہر بانو، جب یہ آئی تھی تو مولا علی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیہان بانو۔ پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب سید دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی شہزادی، سردار۔ شہر بانو یہ کہا کہ اس کا یہ معنی میرا یہ نام ہے کیہان بانو۔ تو مولا علی مشکل کشا نے فرمایا دنیا اور آخرت کی جو سردار ہے وہ تم تو نہیں ہے، وہ خاتون جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ خیر النساء ہے، اور اس کا نام سید البلدہ یعنی شہر بانو کا نام جو وہ پھر مشہور ہوا، جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئی تھی۔ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صدیق اکبر ساتھ بیٹھے کہ شخص آیا اور اس نے آ کر صدیق اکبر کا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، سرکار بھی خاموش رہے، وہ برا بھلا کہتا رہا اور حضور پاک خاموش رہے اور زیر لب مسکراتے بھی رہے۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ کافی دیر سے یہ برا بھلا کہی جا رہا ہے سرکار کے سامنے، تو صدیق اکبر نے کسی بات کا جواب دے دیا، بول پڑے وہ۔ تو میرے آقا اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو صدیق اکبر فوراً سرکار کے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ وہ مجھے برا بھلا کہا تھا، آپ خاموش رہے، میں بھی خاموش تھا، جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو جبرائیل تیری تعریفیں کر رہا تھا، تیری طرف سے جبرائیل اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا اپنا منہ کھولا تو جبرائیل یہاں سے چلا گیا، تو میں بھی اٹھ کے چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے اندر کون سی دعا پڑھا کروں؟
ہم تو پڑھتے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، رب اجعلنی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی نہیں ہے، یہ رب اجعلنی کیا ہے جی؟ جو بے ہے نا اس کو جیم سے ملانا ہے. ہم پڑھتے ہیں رب جعلنی، رب علیحدہ پڑھتے ہیں، جعلنی جیم کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے. یہ لفظ ہے رب اجعلنی، اے رب مجھے بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا. صحیح لفظ کیا؟ رب اجعلنی. ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں. تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دعا دے کہ میں کون سی دعا نماز کے اندر پڑھا کروں. تو میرے آقا نے فرمایا صدیق تم یہ دعا پڑھا کرو نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے صدیق تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے جو قرآن پاک میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ قرآن پاک میں سیدنا خلیل اللہ کی دعا ہے، اور سرکار نے دعا تعلیم فرمائی ہے وہ یہ دعا ہے. یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، رب اجعلنی پڑھنا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن وہ دعائے خلیلی ہے اور یہ دعائے حبیبی ہے جو میرے آقا نے صدیق اکبر کو تعلیم دی ہے. کوشش کریں گے یہ بھی دعا کبھی کبھی نماز میں پڑھا کر تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو کہ میرے آقا نے اس کو تعلیم فرمایا ہے. رب اجعلنی کے علاوہ بھی کئی دعائیں جو قرآن و حدیث سے موجود ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھنا جائز ہے. تو آپ یہ نماز میں دعا پڑھتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا، کبھی کہتے کاش میں کسی مومن کے پہلو کا بال ہوتا، اور فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور رتبہ بے شمار حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ میرے آقا جا رہے ہیں تو صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی جا رہے ہیں، کچھ اور صحابہ بھی ہیں. ایک صحابہ ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں. تو اب سیدنا ابو درداء کا قدم جو ہے وہ صدیق اکبر کے قدم سے آگے ہو گیا. حالانکہ ایسی حالتوں میں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی بڑا بندہ ساتھ جا رہا ہو تو وہ لوگوں قدموں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن میرے آقا نے جب دیکھا کہ ابو درداء کے جو قدم ہیں وہ میرے صدیق کے قدموں سے آگے جا رہے ہیں، آپ نے وہیں اس کو روکا اور ٹوکا. حالانکہ آپ یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو بیچ میں ٹوکتے ہو، لیکن اس مقام پر صدیق اکبر کی شان و عظمت سامنے تو میرے آقا نے فرمایا ابو درداء اپنے قدم صدیق اکبر کے قدموں سے پیچھے رکھو، آج تک سورج اس بندے پر طلوع نہیں ہوا کہ جو صدیق اکبر سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کفار مشرکین نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کیا خانہ کعبہ کے پاس اور سرکار کو تکلیف دی، اذیت دی اور چوٹیں پہنچائیں، تو صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور مدہوش ہو گئے. اور اسی حالت میں جو ہے وہ آپ کو گھر لایا گیا، کافی دیر تک آپ مدہوش رہے. جب آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ کا پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو گھر والے نے کہا کہ آپ جس کی وجہ سے آپ کو مار پڑی، آپ پہ ظلم کیا گیا، آنکھ کھلی ہے پھر بھی اسی کا نام لیتے ہیں. فرمایا یہ جان ہے کیا؟ اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اپنے محبوب پہ قربان کر دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں جی؟ 360. فرمایا جس کے اندر ایک درجہ بھی پایا گیا اللہ تعالیٰ اسے جنتی لکھ دیتا ہے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی یا رسول اللہ کیا ان 360 میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر بھی ہے؟
عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں صدیق اکبر کی۔ آج کہ یا رسول اللہ کوئی نیکی میرے اندر بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق ساری نیکیاں تیرے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سینے میں ڈالا سارا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کا حکم ہوا، کفار مشرکین کی طرف سے اذیتوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ یہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، تو صحابہ کرام مختلف شکلوں میں چھپ چھپا کے مدینہ شریف روانہ ہو رہے تھے۔ صدیق اکبر نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کرنے سے حکم ملا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا صدیق تم اکیلے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے چلیں۔ تو باقی صحابہ کرام چلے گئے، لیکن فاروق اعظم کے ہجرت کا انداز سبحان اللہ، آپ چھپ چھپا کے نہیں گئے، بلکہ جس رات آپ مدینہ شریف جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور وہاں پر دیکھا کہ بڑے بڑے قریش کے سردار، کفار مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے، جس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ او بدبختو، تمہاری شکلیں بگڑ جائیں، تمہارا ناس ہو جاؤ، تم پر تباہ برباد ہو جاؤ، شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائے، سن لو میں مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو عمر کا مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ پھر ہجرت کی رات جب سرکار نے ہجرت کرنی تھی، اس رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اپنے محبوب سے کہو کہ جاؤ محبوب اب ہجرت کر کے مدینہ شریف جو ہے وہ تشریف لے جاؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چارپائی پہ لٹایا، اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ علی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ دشمن تو تھے، مخالف تو تھے، کفار مشرکین ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں سرکار سے رکھواتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی یہ امانتیں ان تک پہنچا کے آنا۔ سبحان اللہ، لوگوں کی امانتیں میرے آقا نے علی کے سپرد کی، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ صدیق اکبر کے سپرد کی گئی۔ میرے آقا سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جو ہی دستک دی صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق لگتا ہے تو میرا انتظار کر رہے تھے۔ اور کیا یا رسول اللہ 4 مہینے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا تھا ایک رات آئے گی جب آپ ہجرت کر کے اکٹھے چلیں گے، یا رسول اللہ اس رات سے آج تک میں سویا نہیں، ہر رات کو دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، نہ جانے کس رات آپ تشریف لے آئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غازی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبی کے پاس سرکار کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے صدیق اکبر کا گزر ہوا، تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں تم جانتے ہو اسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میں جانتا ہوں بلکہ زمین والوں کی نسبت آسمان والے زیادہ ان کو جانتے ہیں، اور آسمانوں پر ان کا نام ہے حلیم، حلم والے، بردبار۔ اسی طرح ایک شخص کہتے ہیں، ابن رجا کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جب حاضر ہوا تو میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، اور اس مجمع میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کسی کے سر کو بوسے دے رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بوسے دینے والا کون ہے اور جس کے بوسے دیے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا جو بوسے لے رہا ہے، جو بوسے دے رہا ہے یہ فاروق اعظم ہیں، اور جس کے سر کے بوسے ہو رہے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی صحابی نے ٹک ٹکی باندھ کر سرکار کو نہیں دیکھا، لیکن یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، یہ سرکار کو آمنے سامنے دیکھتے تھے، سرکار کا جلوہ دیکھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد جن کا نام عثمان ہے لیکن کنیت ابو قحافہ مشہور ہے ان کی، صدیق اکبر کی، فتح مکہ کے دن یہ ایمان لے آئے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ صدیق اکبر اپنے والد صاحب کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ فلما رأى رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا قال یا ابا بکر، اے ابو بکر الا
بلغت شیخا حتی اکون انا الذی امشی الیہ، اے صدیق اکبر اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی ہے، مجھے بتاتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے ایمان لانے میں مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن اگر آپ کا چچا کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ صدیق اکبر کو جس طرح سرکار سے محبت تھی، اسی طرح سرکار سے نسبت رکھنے والے ہر چیز سے محبت ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، اور کس طرح سے تشریف لے گئے؟ سرکار صدیق اکبر نے میرے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ کندھوں پہ اٹھانے کے بعد آپ پورا قدم کے ذریعے نہیں بلکہ پنجوں کے بل آپ چلتے ہوئے اس پہاڑ پہ آپ چڑھے، اور وہاں پر جب غار ثور کے پاس پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی موذی چیز ہو تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا صدیق اکبر پہلے غار کے اندر گئے، صفائی وغیرہ کی اس کی، اور جو سوراخ تھے اس کو بند کیے، اور ایک سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی، یا بعض روایتوں میں انگوٹھا رکھ دیا، اپنے سرکار کو اندر غار کے اندر بلا۔ غار ثور کے بڑی اونچائی پہ یہ پہاڑ ہے، صحت مند بندہ بھی غار ثور پہ چڑھے کم از کم اس کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے، صحت مند بندہ بھی صحیح جو ہے وہ چڑھنا چاہے تو، میرے جیسا کمزور تو کم از کم 4 ساڑھے 4 گھنٹوں میں چڑھا تھا 98 میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو اس غار کے اندر جب میرے آقا پہنچ گئے تو ادھر کفار مشرکین بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اللہ اکبر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب اللہ کے حکم سے وہاں پر جالا بھی بن دیا گیا وہاں پر، اور اسی مکڑی نے جالا بن دیا غار کے منہ پر، اسی طرح کبوتری انڈے بھی دے دیے۔ اب وہ کفار مشرکین جو ہیں وہ غار کے سرانے، غار کے منہ کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اندر صدیق اکبر سن رہے ہیں، آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، یار یہاں تک تو قدموں کے نشان محسوس ہو رہے ہیں لیکن آگے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا یار ہو سکتا ہے غار کے اندر ہو، تو دوسرے نے کہا بدبخت دیر سے اس کے اندر تو کبوتری انڈے دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جو جالا ہے یہ ٹوٹ جاتا، انڈے گر جاتے، لہذا جالا بھی نہیں ٹوٹا، کبوتری کے انڈے محفوظ ہیں، لہذا اندر کوئی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر یہ باتیں سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں پا لیں گے، اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں پا لیں گے، جھک جائیں تو ہمیں پا لیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ یہ اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اگر جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے فرامین کے آگے، سرکار کی شریعت کے آگے، سرکار کی باتوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے وہ سرکار کو پا لیتا ہے، سرکار کو حاصل کر لیتا ہے، سرکار کا قرب اس کو مل جاتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے شریعت سے ٹکراتا کبھی سرکار کو پا نہیں سکتا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جان ہے کائنات کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا ساری کائنات کی کیا ہے؟ جان ہے، اس کائنات کی آپ جڑ ہیں۔ اگر یہ نظام کائنات ہرا بھرا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جڑ سلامت ہے، اگر جڑ سوکھ جائے، جڑ ختم ہو جائے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ تو میرے آقا اس کائنات کی کیا ہے؟ جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، غار کے پاس کھڑے ہو کے بھی سرکار کو نہیں دیکھ پا رہے۔ کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اس لیے کہ جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے اپنی نماز عصر قربان کر دی مقام صحابہ پر، جنگ خیبر کے واپسی پر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اب مولا سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ الفاظ کا چناؤ دیکھے سیدی اعلیٰ حضرت کا، کیا فرما رہے کہ مولا علی نے واری، ہاں جی تیر بھائی، مولا علی نے واری، وارنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تیر بھائی بیٹھے ماشاءاللہ، اب میں نے کہا میں 5000 کا نوٹ ایسے کر کے اس کو کیا کہیں گے؟ 5000 کا نوٹ وار دیا، اور میں بلال صاحب کو دے دوں،
اب مجھے بتائیے 5000 افضل ہوگا یا یہ طے بھائی افضل ہوں گے؟ جو چیز واری جا رہی ہے وہ افضل ہے یا جس پر واری جا رہی ہے وہ افضل ہے؟ جس پر واری جا رہی ہے وہ افضل ہے، جو چیز واری جا رہی ہے وہ اس سے افضل نہیں ہے۔ تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، تیری ذات پر نہیں، تیری نیند پر۔ ارے نیند کا جب یہ مقام ہے تو میرے آقا کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، سانپ ڈس رہا ہے، زہر اثر کر رہا ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور جان بچانا اتنا اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جان بچانے کی اگر حرام بھی کھانا پڑے تو حرام کھا کے اپنی جان بچاؤ، لیکن صدیق اکبر وہاں بھی اپنی جان دے رہے ہیں۔ تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ ہاں تو نے، یعنی یا رسول اللہ آپ نے انہیں جان، ان کی جان کے اندر جو جان ڈالی ہے آقا آپ نے ڈالی ہے۔ ہاں انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، سورج واپس پلٹا دیا، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت عطا فرمائے۔ پرسوں اتوار کو ان کا یوم وصال ہے، کوشش فرما کے ان سے مزید نسبت پختہ کرنے کے لیے ان کے اس طرح ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق